اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے درمیان وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو برکت والا ہے، رحمت بخشش والا مہینہ ہے۔ فرمایا بہت عظمت ہے اس مہینے کی، اس مہینے کے دن باقی دنوں سے افضل ہیں، اس مہینے کی گھڑیاں باقی مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں، اس مہینے کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں اور بہتر ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کا سانس لینا عبادت ہے، تسبیح شمار ہوتا ہے، آپ کا سو جانا عبادت ہے۔ فرمایا کہ یہ دن وہ ایام ہیں کہ جن دنوں میں خداوند عالم جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور خداوند عالم اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ ان دنوں میں، چونکہ یہ میرا مہینہ ہے، ان دنوں میں جو بھی مجھ سے دعا مانگے گا میں اس بندے کی دعا کو رد نہیں کروں گا۔ فرمایا یہ ماہ رمضان المبارک وہ دن ہے کہ جس دن میں اگر انسان کسی دوسرے آدمی کا روزہ افطار کراتا ہے، فرمایا اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، جنت اس پر واجب قرار دی جاتی ہے۔ اصحابہ کرام موجود تھے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم سارے تو توفیق نہیں رکھتے کہ ہم کسی دوسرے بندے کا روزہ افطار کرائیں۔ فرمایا خداوند عالم نے تمہارے لیے آسانی فرمائی ہے۔ فرمایا ایک آدھا خرما، یعنی آدھی کھجور سے بھی اگر روزہ افطار کراتے ہو تو تم بھی اس ثواب سے محروم نہیں رہو گے، پیچھے نہیں رہو گے۔ فرمایا ایک گھونٹ پانی کا ہی پلا دو کسی کو تو تمہارے نامہ اعمال میں بھی ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب اور جنت واجب قرار دی جاتی۔ عام دنوں میں ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں ایک نماز کا ثواب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں ایک نماز پڑھتے ہیں تو وہ 70 نماز شمار ہوگی ہماری۔ فرمایا ان دنوں میں جو ہے نا حسن اخلاق کے ساتھ یتیموں پر رحم کرو، غریبوں کا خیال کرو، تاکہ بروز قیامت تم سے جو حساب و کتاب لیا جائے گا وہ آسانی سے لیا جائے گا، اور تمہارے پشتوں پر جو گناہ ہیں وہ جھڑ جائیں گے، وہ گر جائیں گے۔ جہنم کے دروازے بند، جنت کے تمام دروازے کھول دیے ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے غلام ہوتے، جتنا اسیر ہوتے تھے، قیدی، ان کو رہا کر دیتے تھے۔ اور خداوند عالم ان ایام میں وہ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور 1,00,000 افراد کو جہنم سے نکال کر جنت میں جگہ دی جاتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس میں ہر روز افطاری کے وقت ہزارہ ایسے افراد ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور جنت بھیج دیا جاتا ہے۔ اور شب جمعہ اور جمعہ کی جو فضیلت دن آتا ہے اس میں تو کئی ہزار ایسے افراد ہیں جن پر جہنم واجب ہے، لیکن اسے جہنم میں سے نکال کے جنت بھیج دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اللہ اس مہینے میں خود میزبان ہے، ہم مہمان ہیں۔ جتنی ہو سکے اس میں تسبیح تقدیس اپنے زبان میں ذکر الہی کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس ماہ رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد نہیں کرا سکتا وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے وہ بندہ۔ اور فرمایا کہ وہ پورا سال پھر انتظار کرے یا روز عرفہ کا انتظار کرے اور وہاں جائے۔ تو دعا ہے خداوند عالم یہ مہینہ جو گزر رہا ہے ماہ رمضان المبارک، اس میں شیطان کو جکڑ دیا گیا ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم اس کو ہمارے لیے آزاد نہ کرے، اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ اس مہینے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر اس کریم اور رحمان اور رحیم اللہ نے ہمیں زندگی اور یہ موقع فراہم کیا۔ تو خداوند عالم ہمیں ماہ رمضان کی اعمال کو اور ان کے دنوں کی راتوں کی منزلت کو پہچاننے اور اس کی قدر کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔